اہل مکہ جب بتوں کے سامنے جھکتے تھے، ان سے جب پوچھا جاتا کہ آپ ان کے سامنے کیوں جھکتے ہو، تو وہ کہتے تھے ہاؤلائی شفاعونا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ آج کیا کرتے ہیں؟ یہ ان کا عمل اللہ نے بیان کیا۔ آج لوگوں کے پاس جائیں اور ان سے پوچھیں کہ آپ اس قبر پر کیوں آئے، ہماری سنتا نہیں، اس بابے کی موڑتا نہیں۔ یہ مماثلت نہیں ہے۔ بابا مر چکا ہے، بابے کو اپنی ہوش نہیں۔ ہو سکتا ہے بابے کے ساتھ عذاب والا معاملہ ہو رہا ہو سکتا ہے اس کے ساتھ خیر والا معاملہ ہو رہا ہو، اور بابا تو سمجھ رہا ہے، یہ تو تیری سوچ ہے۔ اس کے نجی معاملات، اس کے دیگر اعمال، اس کو تو اللہ جانتا ہے، اور اللہ کے بغیر کوئی جانتا نہیں ہے۔ بالفرض والمحال وہ بابا ایتھینٹک بھی ہو، ٹھیک ہو بابا، تب بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، یہ مردہ ہے، یہ زندہ نہیں ہے، ان کو اپنے اٹھائے جانے کی بھی خبر نہیں ہے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے کہ یہ جو بابا قبر میں پڑا ہوا ہے اس کو آپ سنا نہیں سکتے۔ یہ اللہ کس کو کہہ رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہتا ہے کہ آپ نہیں سنا سکتے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سنا سکتے، آپ کیسے سنا سکتے؟ یہ سنانے کا اختیار تو اللہ نے محمد الرسول اللہ کو نہیں دیا، تو آپ کیسے سنائیں گے؟ تو پھر جواب میں ہمیں کیا کہا جاتا ہے؟ آپ قبرستان جاتے ہو؟ جی جاتے ہیں۔ کیوں جاتے ہو؟ جی دعا کے لیے۔ آپ سلام کہتے ہو؟ جی کہتے ہیں۔ تو پھر سلام تو زندہ کو کہا جاتا ہے، یہ کس نے کہا؟ اور میرے بھائی اس سے بڑی حماقت کیا ہو سکتی ہے کہ سلام زندہ کو کہا جاتا ہے؟ سلام مردہ اور زندہ دونوں کو کہا جاتا ہے۔ زندہ ہو اس کے لیے بھی سلامتی کی دعا، اور مر جائے تو تب بھی سلامتی کی دعا۔ گویا آپ یہ چاہتے ہیں کہ صرف زندہ لوگوں کے لیے سلامتی کی دعا ہوتی ہے، مردوں کے لیے بھی سلامتی کی دعا ان کے لیے زیادہ ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سورۃ الاحقاف پارہ نمبر 26 آیت نمبر 5 اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ میرا رب کہتا ہے اس بندے سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے جو ایسوں کو پکارتا ہے جو اس کی پکار کا جواب دے ہی نہیں سکتے۔ کب تک؟ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک کے لیے وہ اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے۔ میرے محترم بھائیو، اب آپ سوچیں، بعض لوگ پھر وہ مل جل کر رہنا چاہیے، دربار وہ پھر مثال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلے کوئی بات نہیں، ان کے ساتھ اچھے اخلاق میں بات کرنی چاہیے۔ اچھے اخلاق میں بات کرنے میں اور مسئلہ غلط کرنے میں ہی بہت فرق ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، دربار پر جائیں لیکن دربار پر جا کر اس کے لیے دعا کریں۔ دربار بنانا ہی غلط، دربار پر جانا ہی غلط، دربار قبر کے اوپر قبہ تعمیر کرنا ہی غلط، یہ فعل حرام ہے، اللہ کے رسول کی مخالفت میں بنائے گئے۔ دین محمد یہ ہے ہی نہیں، رب کا قرآن یہ ہے ہی نہیں، محمد کی یہ سنت ہے ہی نہیں۔ اللہ کے رسول تو رب کے سامنے دعا کر رہے ہیں اللہ میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا۔ اللہ کے رسول تو یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میری قبر کو، محمد کی قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا۔ اللہ کی قسم میں اٹھا کر کہتا ہوں، محمد کے صحابہ محمد کے ساتھ محبت اور پیار کی انتہا کرتے تھے، یہاں تک کہ اپنی جان، اپنی بیوی، اپنے بچوں کو محمد کے قدموں پر وار دیتے تھے۔ مجھے میرے کائنات کے رب کی قسم ہے، اگر قبر کے اوپر قبہ تعمیر کرنا، قبر کے اوپر عمارت تعمیر کرنا جائز ہوتا، محمد کے صحابہ سب کچھ نچھاور کر کے محمد کی قبر کو سونے کا بنا دیتے، نہیں بنایا۔ اگر محمد الرسول اللہ کے صحابہ نے یہ کام نہیں کیا تو یہ جو عام بابے ہیں ان کی قبر کے اوپر تعمیر کر لینا بلڈنگ کو، یہ کہاں کا انصاف ہے، کہاں کا عدل ہے؟ ارے یہ کام تو وہ کیا کرتے، مسلمانوں کا تو یہ کام ہی نہیں۔ مسلمان کا تو مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ قبر پرستی کو ختم کرتا ہے، بت پرستی کو ختم کرتا ہے، بابا پرستی کو ختم کر دیتا ہے۔ مسلمان کا تو مطلب ہی یہ ہوتا ہے۔